الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام صدق الله العظيم۔ معزز حاضرین، اللہ جل شانہ نے ہم سب کو ایمان کی دولت عطا فرمائی اور ایسے نبی کی امت بنایا جو نبی رحمت ہیں، اللہ کے سب سے محبوب ہیں، آپ کو اللہ کی طرف سے جو دین، جو شریعت ملی ہے وہ قیامت تک رہنے والا دین اور شریعت ہے۔ آپ کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی اور رسول دنیا میں نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کتاب یعنی قرآن کریم عطا فرمایا، یہ قرآن اب قیامت تک باقی رہنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس قرآن میں بیان فرمایا ان الدین عند اللہ الاسلام، اللہ تعالیٰ کے یہاں اب قیامت تک وہی دین قبول ہے جس کو دین اسلام کہا جاتا ہے، یعنی اب اللہ کی طرف سے قیامت تک کے لیے یہ اعلان کر دیا گیا کہ اب کوئی دوسری شریعت، چاہے وہ کسی نبی پر نازل کی گئی ہو، کوئی کتاب چاہے وہ آسمان سے نبیوں پر اتاری گئی ہوں، اب نہ وہ شریعت نہ وہ کتاب، اب کوئی چیز اللہ کے نزدیک پسندیدہ اور مقبول نہیں ہے، بلکہ اب وہ دین مقبول اور پسندیدہ ہے جو اللہ نے اپنے آخری پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ دین کیا ہے؟ حدیث شریف میں ایک واقعہ لکھا ہے، بڑی مشہور حدیث ہے۔ حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں مسجد نبوی میں موجود تھے، حلقہ لگا ہوا تھا صحابہ کا، اتنے میں ایک انتہائی خوبصورت، حسین و جمیل جوان جو اپنی شکل و صورت کے اعتبار سے بھی اور اپنے لباس کے اعتبار سے بھی
بڑے حسین لگ رہے تھے، انتہائی صاف ستھرا کپڑا پہنے ہوئے، کالی کالی داڑھی، کالے کالے بال، چہرے سے حسن ٹپک رہا تھا۔ اچانک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آ گئے، اور آنے کے بعد وہ آگے بڑھتے رہے یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بالکل قریب ہو کر جا کے بیٹھ گئے۔ ایسا قریب ہوئے کہ آپ کا گھٹنا ان کے گھٹنے سے مل گیا، بالکل سٹا کے بیٹھ گئے۔ اور آنے کے بعد انہوں نے حضور سے کچھ سوالات کیے اسی دین کے متعلق۔ 4 سوال کیا انہوں نے پہلا سوال یہ کیا، یا محمد اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو ایمان کے بارے میں بتائیے کہ ایمان کیا چیز ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، الایمان ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والقدر خیرہ وشرہ والبعث بعد الموت، کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لے آؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لے آؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لے آؤ، اللہ نے جتنے نبی اور رسول بھیجے ہیں ہر نبی اور رسول پر ایمان لے آؤ، تقدیر پر ایمان لے آؤ کہ جو اچھا ہوتا ہے یا برا ہوتا ہے یہ سب کے سب اللہ کے حکم اور اس کی طرف سے ہوتا ہے۔ والبعث بعد الموت، اور اس بات پر ایمان لے آؤ کہ ہمیں مرنے کے بعد ایک دوسری دنیا میں جانا ہے جو عالم آخرت ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اپنی قبروں سے اٹھائیں گے، اپنی قدرت سے ہمارا جسم بنائیں گے، اور پھر ہم محشر کے میدان میں اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور اللہ تعالی ہم سے ہماری زندگی کا حساب و کتاب لے گا۔ یعنی مرنے کے بعد کی زندگی پر تم ایمان لے آؤ۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے کہ 2 چیزیں ہیں، ایک ہے ایمان اور ایک ہے اسلام۔ عام طور سے لوگ اس کو سمجھ نہیں پاتے۔ ایمان اور چیز ہے، اسلام اور چیز ہے۔ ایمان اصل میں نام ہے عقیدے کا، جس کو ہم اور آپ عقیدہ کہتے ہیں، یہ ایمان ہے۔ جیسے ہمارا عقیدہ ہے کہ اللہ ایک ہے، اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں، یہ عقیدہ ہے، یہ ایمان ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اللہ کے آخری رسول ہیں، یہ عقیدہ ہے۔ ہم نے فرشتوں کو نہیں دیکھا، ہم نے پچھلے نبیوں پر جو کتابیں نازل ہوئی ہیں ان کو دیکھا نہیں ہے، ہم نے کسی نبی کو نہیں دیکھا، لیکن ان کے باوجود ان تمام چیزوں پر ایمان رکھنا کہ سب سچ اور برحق ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں ہمیں بتائیں، چاہے وہ اس دنیا کے بارے میں ہو، چاہے اس دنیا کے بعد کے دوسری دنیا کے بارے میں ہو، سب حق اور سچ ہے۔ اسے کہتے ہیں عقیدہ، اور اسی کا نام ہے ایمان۔ تو پوچھنے والے نے
سب سے پہلا سوال یہی کیا، اخبرنی عن الایمان، ہمیں ایمان کے بارے میں بتائیے۔ تو آپ نے عقیدے کو بیان کیا کہ ایمان عقیدے کو درست کرنے کا نام ہے۔ پھر پوچھنے والے نے دوسرا سوال کیا، اخبرنی عن الاسلام، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اسلام کے بارے میں ہمیں بتائیے کہ اسلام کیا چیز ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں 5 باتیں ارشاد فرمائی جن کا تعلق اسلام سے ہے۔ آپ نے فرمایا، ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا۔ 5 چیزیں آپ علیہ السلام نے ان کو بتائیں جب انہوں نے اسلام کے بارے میں پوچھا کہ اسلام کی حقیقت کیا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ اسلام کی حقیقت یہ ہے کہ تم اپنی زبان سے اس بات کی شہادت دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا خدا نہیں اور میں اللہ کا سچا آخری رسول ہوں۔ دوسری بات آپ نے فرمائی، وَتُقِيمُ الصَّلَاةَ، نماز کی پابندی کیا کرو۔ تیسری بات آپ نے فرمائی، وَتُؤْتِ الزَّكَاةَ، اللہ نے اگر اس قابل بنایا ہے کہ تم زکوٰۃ نکالتے ہو تو تم اپنے مال کی پوری زکوٰۃ نکالو۔ چوتھی چیز فرمائی، وتصوم رمضان، تم رمضان کا مہینہ اگر پالو تو رمضان کے مہینے کا روزہ رکھا کرو۔ 5ویں چیز بیان فرمائی کہ اگر اللہ نے تمہیں اور وسعت دی ہے اور اس لائق بنایا ہے کہ اللہ کے گھر کا حج کر سکتے ہو تو تمہارے اوپر حج فرض ہے۔ یہ جواب تھا اسلام کے سوال کے مقابلے میں کہ اسلام کے بارے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے عقیدہ نہیں بیان کیا، عمل بیان کیا کہ اسلام نام ہے عمل کرنے کا۔ نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اور پھر زبان کا عمل یہ ہے کہ تم لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی گواہی اور شہادت دو۔ تیسرا سوال جو بہت اہم سوال تھا، انہوں نے پوچھا، یا محمد اخبرنی عن الاحسان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہم کو احسان کے بارے میں بتائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ احسان عربی کا ایک لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں حسن کے، جس کے معنی آتے ہیں نکھار کے۔ جیسے کسی چیز کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، خوبصورتی آ جائے۔ جیسے ایک ہم مکان بناتے ہیں، ایک مکان ہوتا ہے بس اسٹرکچر کھڑا ہو گیا، کھڑکی دروازے لگ گئے، نہ پلستر نہ کچھ، وہ بھی مکان کہلاتا ہے۔ لیکن ایک مکان وہ ہے کہ اس کے بعد اس کی اعلیٰ درجے کی فنیشنگ ہو، اچھا اور خوبصورت مکان ہو، تو مکان دونوں کہا جائے گا۔ لیکن ایک وہ ہے کہ جو ضرورت کی چیز ہے اور ایک وہ ہے جو اعلیٰ درجے کا ہے۔ تو پوچھا کہ یہ بتاؤ کہ اے محمد ہم کو یہ بتلائیے کہ احسان کیا چیز ہے۔ اور قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے احسان کی بڑی تعریف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں جگہ جگہ، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا، بتاؤ
اس سے اچھی بات کس کی ہو سکتی ہے، اس سے خوبصورت بات کس کی ہو سکتی ہے؟ ممن دعا الی اللہ، جو لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف دعوت دے، اللہ کے دین کی طرف بلائے، وعمل صالحا، اور خود بھی نیک اور اچھا عمل کرے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ احسان کرنے والوں کو محبوب رکھتا ہے۔ یہ احسان کیا چیز ہے؟ احسان کا مطلب ہی یہ ہوا کہ جو آدمی اپنی زبان سے، اپنے عمل سے اعلیٰ اخلاق، بلند کردار اور محبت اور اپنائیت کا معاملہ کرتا ہے تو اسی کو احسان بولتے ہیں۔ ظلم کا بدلہ ظلم سے نہیں دیتا، برائی کا بدلہ برائی سے نہیں دیتا، ظلم کا بدلہ عدل و انصاف سے دیتا ہے، برائی کا بدلہ اچھائی سے دیتا ہے، تو اس کو احسان کہتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو پسند فرماتے ہیں، محبوب رکھتے ہیں۔ تو پوچھنے والے پوچھ رہے ہیں کہ اے پیغمبر ہمیں بتائیے کہ مل احسان، احسان کیا چیز ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا الاحسان ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک۔ بڑی قیمتی بات فرمائی۔ آپ نے فرمایا کہ احسان کا اعلیٰ درجہ یہ ہے کہ تم اللہ کی بندگی، اس کی عبادت اس طریقے پر کرو کہ گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو۔ فَإِن لَّمْ تَكُن تَرَاهُ، لیکن اگر تمہارے اندر وہ کیفیت نہیں ہے اور وہ مقام و مرتبہ نہیں ہے کہ تم اللہ کو اپنی آنکھ سے اس دنیا میں دیکھ سکو، تو کم سے کم تم اپنے دل میں اس بات کا یقین رکھو کہ فَإِنَّهُ يَرَاكَ، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان کا جواب آپ نے دیا کہ احسان یہ ہے کہ تم خدا کی عبادت اس طرح کرو کہ خدا کو تم دیکھ رہے ہو۔ اگر نہیں ہے یہ کیفیت تو کم سے کم تمہارے دل میں یہ یقین اور ایمان ہو کہ میرا اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ بہت بنیادی چیز ہے، بڑی قیمتی بات آپ نے ارشاد فرمائی۔ اگر ہمارے دل میں ہر وقت یہ بات جم جائے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے تو پھر ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا۔ ہم اپنی زبان کو غلط استعمال نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ ہماری نظر غلط جگہ اٹھ نہیں سکتی، حرام کو نہیں دیکھ سکتی، اس لیے کہ دل میں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہمارا ہاتھ ظلم کے آگے بڑھ نہیں سکتا، اس لیے کہ ہمیں یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اگر یہ احسانی کیفیت ہم سب کے اندر پیدا ہو جائے کہ ہم کہیں بھی ہوں گے، دکان پر ہوں، مکان پہ ہوں، بازار میں ہوں، بال بچوں میں ہوں، دوستوں کی مجلسوں میں ہوں، کہیں بھی ہوں، ہم اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے۔ خدا ہمیں دیکھ رہا ہے۔ رات کا اندھیرا ہو، دن کا اجالا ہو، اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ تو پھر ہم سے کوئی غلط کام نہیں ہوگا، نہ ہم جھوٹ بولیں گے، نہ کسی کا حق دبائیں گے، نہ کسی کا پیسہ کاٹیں گے،
نہ کسی کو گالی دیں گے، نہ کسی کی عیب جوئی کریں گے، ہر چیز سے ہمارا جسم بچا ہوا رہے گا، اس لیے کہ دل میں ہمارا یہ احساس ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ آج گناہوں کا جو رواج ہے اور عام ہے، اور گناہ کی اہمیت کا احساس دل میں نہیں، اس کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی ہے کہ ہمارے دل میں یہ استحضار نہیں ہے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔ ہم قرآن پڑھتے ہیں تو بھی اللہ ہمیں دیکھتا ہے اور اللہ سنتا ہے۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، ہماری نماز بھی خدا کے آگے ہے، اور کم سے کم ہم نماز پڑھتے وقت تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم اللہ کے سامنے ہیں، اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، جس طریقے پر ہم اپنی نماز کی حالت میں یہ دل میں خیال لاتے ہیں کہ میرا اللہ میری نماز کو دیکھ رہا ہے، اس لیے ہماری نماز صحیح ہو، ہماری نماز اخلاص والی ہو، تو اسی طریقے سے ہم یہ ہر کام میں یہ سمجھے کہ اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں۔ ہم شادی کی محفل میں ہیں، وہاں بھی ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ ہمیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ آج شادی ہے، آزادی ہے، آج جشن کا دن ہے، آج خوشی کا دن ہے، جیسے چاہو کرو، جو چاہو کرو، دل میں وہاں بھی یہ احساس ہو کہ دیکھو ہم شادی کی مجلس میں ہیں لیکن خدا کی نظر سے ہم بچے ہوئے نہیں ہیں، خدا ہمیں یہاں بھی دیکھ رہے ہیں، خدا کی نظر ہم پر لگی ہوئی ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے احسان کے سلسلے میں جب پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ، تم خدا کی بندگی اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے۔ حالانکہ اس دنیا میں اپنے اس سر کی آنکھ سے اللہ کو دیکھا نہیں جا سکتا، دل کی آنکھ سے اللہ کا استحضار کیا جا سکتا ہے، جس کو خانقاہ اور صوفیہ کی زبان میں مراقبہ کہتے ہیں، کہ جب اللہ کا بندہ اللہ کا ذکر کرتا ہے، اللہ کا نام لیتا ہے، تو ذکر کی بنیاد پر اس کا اثر یہ ہوتا ہے کہ اس کے دل میں خدا کا استحضار جم جاتا ہے اور ہر چیز میں اسے خدا کی قدرت اور خدا کی شان نظر آتی ہے۔ جو چیز وہ دیکھے گا، دریا، سمندر، پہاڑ، آسمان، زمین، جو دیکھے گا، اگر دل میں اللہ کی یاد بسی ہے تو اس کو اللہ کی قدرت یاد آئے گی کہ خدا کی قدرت کو دیکھو، آسمان کیسا، زمین کیسی، سمندر کیسے، دریا پہاڑ کیسے، پھل پھول کیسے۔ تو اس دنیا کے اندر ہم اپنی اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، دل کی آنکھ سے دیکھ سکتے ہیں، وہ اس وقت جب ہمارا دل اللہ کی یاد میں ڈوبا ہوا۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے، اللہ کے جلیل القدر پیغمبر ہیں، ایک دعا مانگی، اور دعا یہ مانگی کہ رب ارینی انظر الیک، اے پروردگار ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں، ہم آپ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، آپ اپنا دیدار مجھے کرا دیجئے۔ نبی ہیں اور انبیاء علیہ السلام کی دعائیں مقبول ہوا کرتی ہیں۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی، قال لن ترانی، اے موسیٰ اس دنیا میں رہ کر تم ہمیں دیکھ نہیں سکتے، لیکن آپ نے فرمایا وَلَكِنْ انظُرْ إِلَى الْجَبَلِ
فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي، اے موسیٰ تم اس دنیا میں اپنے اس آنکھ سے مجھے نہیں دیکھ سکتے، ہاں یہ سامنے کوہ طور ہے، اس پہاڑ کو دیکھو، اس پر نظر جماؤ، اگر یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹکا رہ جائے، جمع رہ جائے، فَسَوْفَ تَرَانِي، تو شاید تم مجھے دیکھ لو گے۔ یہ نہیں اللہ نے فرمایا کہ تم مجھے دیکھ لو گے، ہو سکتا ہے کہ دیکھ لو۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کوہ طور پر اپنی تجلی ظاہر فرمائی، فَلَمَّا تَجَلَّى رَبُّهُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَكًّا وَخَرَّ مُوسَىٰ صَعِقًا۔ اللہ کی تجلی طور پہاڑ پہ ظاہر ہوئی، اللہ نے اپنی تجلی ظاہر کی، اب کیسی تجلی تھی وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں جعلہ دکا، پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا، پرزے پرزے ہو گیا۔ وخر موسیٰ صعیقا، حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر زمین پہ گر پڑے۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں ہم اپنے اس آنکھ سے اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، اللہ کی شان دیکھ سکتے ہیں، اللہ کی ذات کیا ہے اسے نہیں دیکھا جا سکتا۔ اللہ کا دیدار تو جنت میں ہوگا، جنت میں اللہ اب جنتیوں کو اپنا دیدار کرائیں گے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جب اللہ پاک اپنے بندوں کا فیصلہ کر لے گا، جنتی جنت میں اور جہنمی جہنم میں پہنچ جائیں گے، اللہ تعالی جنت والوں سے مخاطب ہوگا اور فرمائے گا کہ اے میرے بندو، جنت میں رہنے والے میرے بندو، یہ بتاؤ کہ تمہیں کوئی ضرورت ہے، کوئی تمہاری خواہش ہے؟ بندہ کہے گا کہ اے پروردگار، آپ نے ایسی جنت، ایسا محل، ایسی ایسی نعمتیں، ایسے پھل، ایسے پھول، ایسی ایسی حوریں آپ نے عطا کی، اب کیا خواہش ہو سکتی ہے؟ اب کوئی تمنا نہیں ہے، ساری تمنا پوری ہو گئی۔ اللہ فرمائے گا کہ اچھا رکو۔ اس کے بعد اللہ تعالی اپنا جنتیوں کو دیدار کرائیں گے اور جنتی اللہ کا دیدار کریں گے جنت میں رہتے ہوئے۔ رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا دیدار وہ ایسی بڑی نعمت ہوگی کہ اس نعمت کے مقابلے میں جنت کی نعمت بھی کچھ نہیں، اس سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں۔ تو میں بیان یہ کر رہا تھا کہ اس دنیا میں اللہ کا دیدار اپنی اس آنکھ سے نہیں ہو سکتا، ہاں اللہ کی تجلی، اللہ کی شان، اللہ کی قدرت کا مشاہدہ ہم کر سکتے ہیں ان چیزوں میں جو ہماری نگاہوں کے سامنے ہیں۔ پرندوں کو دیکھو، جنگل کے درندوں کو دیکھو، پھول کی پنکھڑیوں کو دیکھو، درخت کی الگ الگ طرح کی پتیوں کو دیکھو، ہر چیز میں خدا کی قدرت نظر آتی ہے۔ خدا کی قدرت نظر آتی ہے کہ اس اللہ نے کیسا حسین بنایا، کیسے بنایا۔ ہزاروں ہزار قسم کے درخت ہیں، اب کسی درخت کی پتی کسی درخت سے ایک ملتی نہیں، سب میں کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ کوئی پھول کسی پھول سے ملتا نہیں، سب میں فرق ہے۔ اللہ کی کتنی بڑی قدرت اور شان۔ انسان کو دیکھ لو، لاکھوں کا مجمع ہو اور لاکھوں انسان کو دیکھو، لیکن تم یہ دیکھو گے کہ کوئی بھی انسان دوسرے انسان سے ملتا نہیں، بالکل ہو بہو نہیں ملتا، کچھ نہ کچھ فرق ہے۔ کتنی بڑی شان ہے اللہ کی۔ تو اللہ کی شان، اللہ کی قدرت، اس کو یہ تو نظر آتی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ تم خدا بند قدوس کی جب عبادت کیا کرو تو ایسے کیا کرو گویا خدا کو تم دیکھ رہے ہو، اور اگر خدا کو نہیں دیکھ رہے ہو تو کم سے کم یہ تو سمجھو کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے۔
اللہ کی نظر ہم پر لگی ہوئی ہے، اور جب ہمارے اندر یہ احساس زندہ ہو جائے گا تو پھر برائیوں سے ہم بچ جائیں گے۔ آج ہم خدا کو بھولے ہوئے ہیں، اللہ ہمارے ذہن میں نہیں ہے، ہمارے دل میں نہیں ہے۔ ہم چور چوری کرتا ہے، اگر اس کے دل میں خدا ہو تو وہ چوری نہ کرے۔ شراب پینے والا شراب پیتا ہے، اگر اس کے دل میں خدا کا استحضار ہو تو شراب کے قریب کیوں جائے گا؟ ہم ایک دوسرے سے معاملات کرتے ہیں، حق تلفیاں ہوتی ہیں، اللہ کو بھولے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ یاد ہوتا تو ہم آنا پائی چکاتے، پائی پائی حقدار کو اس کا حق دیتے، خدا کو بھولے ہوئے۔ آقا فرماتے ہیں کہ تم اپنے دل میں یہ خیال جما لو کہ اللہ تمہیں دیکھ رہا ہے، اب کل پائی پائی کا تم سے پوچھا جائے گا۔ چھپ چھپ کر جو کام کیے ہو کہ کوئی نہ جانے، کسی کو پتہ نہ چلے، اللہ کو معلوم ہے، اللہ اس کے بارے میں پوچھیں گے۔ تو آپ تیسرا سوال تھا احسان کے بارے میں، پوچھنے والے نے پوچھا احسان کیا ہے، تو آپ نے یہ جواب دیا۔ چوتھا سوال تھا ان کا قیامت کے بارے میں کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بتلائیے متی الساعہ، قیامت کب آئے گی؟ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا کہ اس کا علم سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں، نہ تم جانتے ہو نہ میں جانتا ہوں، نہ کسی نبی کو پتا ہے نہ کسی ولی کو پتا ہے، دنیا کا کوئی انسان بتا ہی نہیں سکتا کہ قیامت کا یقینی وقت کون سا ہے، اس کا علم تو سوائے خدا کے کسی کے پاس نہیں۔ ایک بات یہاں میں خاص طور سے اپنے نوجوان بچوں سے جو موبائل اور یوٹیوب کے بڑے شوقین ہیں کہ وہ دین بھی سیکھتے ہیں تو موبائل سے، جو بڑی خطرناک چیز ہے۔ موبائل وہ ایک مشین ہے، وہ غلط کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ بہرحال یہ ایک مستقل موضوع ہو جائے گا۔ میں بیان کر رہا تھا نوجوانوں سے خاص طور سے مخاطب ہو کر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو معلوم نہیں، کب آئے گی، کیسے آئے گی، یقینی علم کسی کو نہیں۔ اور موبائل کے اندر بہت سے ایسا ہے کہ سال بھر کے بعد قیامت آ جائے گی۔ کوئی نجومی، کوئی لال بجھکڑ کہتا ہے کہ سن 24 میں قیامت آ جائے گی، کوئی بیان کرتا ہے اس میں سن 30 میں قیامت آ جائے گی۔ سب بالکل جھوٹی واہیات باتیں۔ اور پھر ہمارا مسلمان جو پڑھا لکھا نہیں ہے کہتا ہے کہ 25 میں قیامت ہے، 30 میں قیامت ہے۔ کیوں؟ فلاں بابا صاحب نے بتایا ہے، فلاں اوجھا صاحب نے کا یہ اسٹیٹمنٹ ہے، وہ یہ کہتے ہیں۔ یہ سب جھوٹ ہے، بکواس ہے۔ کوئی بتا ہی نہیں سکتا وہ بابا صاحب کہاں سے آ گئے کہ سن فلاں پہ قیامت آ جائے گی، سن 30 میں قیامت آ جائے گی۔ ابھی قیامت بہت دور ہے، بس میں ایک بند جملہ کہتا ہوں، ابھی بہت دور ہے۔ اور اس بنیاد پر میں کہتا ہوں کہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، ابھی اس میں سے بہت سی نشانیوں کا ظاہر ہونا باقی ہے، ابھی بہت دور ہے۔ کتنا دور ہے یہ اللہ کے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ لہذا ان موبائل کی چیزوں پر یقین نہ کیا کرو، یہ سب جھوٹ ہے، غلط بات ہے۔ اللہ کہتا ہے کہ میرے علاوہ کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ کا سب سے چہیتا نبی کہتا ہے کہ کسی کو معلوم نہیں۔ اب کون ایسے شاستر کے ماہر اور بابا اور جو ہے نجومی آ گئے کہ وہ قیامت بتا رہے ہیں کہ فلاں سن میں قیامت آ جائے گی۔ اس لیے ان گمراہ والی چیزوں سے خود بھی بچاؤ، اپنی اولادوں کو بچاؤ۔ حضور نے فرمایا کہ قیامت کے بارے میں کسی کو نہیں معلوم ہے، میں بھی نہیں جانتا، تم بھی نہیں جانتے۔ آخری بات، وقت پورا ہو چکا ہے۔
اس کے بعد ایک سوال انہوں نے اور کیا تھا اور اس کے بعد وہ جانے لگے، چلے گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اس سوال کا جواب سننے کے بعد وہ چلے گئے۔ صحابہ بیٹھے تھے، وہ سن رہے تھے۔ اب آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جانتے ہو یہ جو آئے تھے یہ کون صاحب تھے جو خوبصورت شکل صورت میں آئے تھے اور یہ سوال کر رہے تھے، یہ کون صاحب تھے؟ صحابہ نے کہا مجھے پتہ نہیں، میں نہیں جانتا۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ھذا جبرائیل جاءکم یعلمکم دینکم، ارے یہ انسان نہیں تھے، یہ حضرت جبرائیل تھے علیہ السلام جو انسان کی شکل میں آئے تھے، اور یہ اس لیے آئے تھے اور سوال اس لیے کر رہے تھے تاکہ تم کو تمہارا دین سکھلا دے۔ جاءکم لیعلمکم دینکم، وہ تم کو تمہارا دین سکھلانے کے لیے آئے تھے کہ وہ پوچھ رہے تھے، تم سن رہے تھے، تم نے ایمان کو بھی جان لیا، اسلام کو بھی جان لیا، احسان کو بھی جان لیا، قیامت کو بھی جان لیا۔ میرے بھائیوں، یہ وہ دین ہے جو قیامت تک باقی رہنے والا دین ہے، اور اپنے آپ کو ہم سب اس دین کے دائرے میں رکھیں، ہماری زندگی دین کے دائرے میں گزرے۔ اللہ ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ حضرات، ایک اعلان ہے، جمعیت علماء بنارس کے زیر اہتمام انشاءاللہ 20-21 اکتوبر جمعرات اور جمعہ کو لوہتا میں سیرت کانفرنس ہو رہی ہے، اس کی تیاریاں چل رہی ہیں۔ سرمایہ کی اصولی کا کام بھی شروع ہونے والا ہے۔ آپ حضرات اس میں جو تعاون کر سکتے ہیں، جب لوگ آپ کے پاس آئیں تو آپ اپنا مالی تعاون ان کو پیش کیجیے۔